أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سلام قول من رب الرحيم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ ایک نظر ڈال لیجئے۔ ہم نے شروع میں قرآن کے تفہیم القرآن کے چند اصول پڑھے، پھر آدم علیہ السلام سے پہلے کے واقعات کے بارے میں آیات دیکھی، تخلیق آدم کے بیٹوں کے بارے میں، رسالت، اور کل ہم نے انبیاء رسل یعنی محبوب قوموں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ آج اسی میں ہم انشاءاللہ سورۃ الہود جو ہے وہ اسے لیں گے۔ یہ بڑی طویل جو ہے سورت ہے جو اس انبیاء رسل کے بارے میں ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت هو السمیع العلیم۔ نہ یہ فقہ اور نہ یہ تفسیر ہے، یہ صرف مفہوم ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ یہ آج کا سبق چونکہ طویل ہے اس لیے ہم قرآنی آیات کو جو ہے ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کس چیز سے، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ وہی ایک پیغام کہ اللہ ہے اور اس کی عبادت کرو۔ جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراضی تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے جو ہے بہتر ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تقریباً تمام قوموں نے جن پہ عذاب آیا ان کے رسولوں کے ساتھ یہی جو ہے رویے تھے اور یہی جواب تھے۔ اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ کہ تم ماننا چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر جو ہے وہ چپیس دیں۔ تو قوم کی نے کیا کہا؟ اور اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی باز رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت پر برت رہے ہو، یعنی جہالت میں مبتلا ہو۔ اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچا لے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آتی۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔
ہر قوم نے یہی کہا کہ جی اچھا یہ بات ہے تو عذاب لے ہو جو تم بتا رہے ہو کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، یعنی اللہ نہ ماننے کا جرم، یا جو ہے ان کی عبادت کرنے میں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو۔ دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں، یعنی عذاب کی جو ہے وہ خبر دے دی۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے سے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تندور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا سوار ہو جس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہوگی۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹکا دی گئی اور کہہ دیا گیا ایک دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا ہے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جو چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی انبیاء کا طریقہ کار یہی رہا کہ جب بھی ان سے کچھ خطا ہو جاتی تو وہ فوراً توبہ طائب کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک یہ ہے اور یہی طریقہ تھا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے۔ پیغام دے کے تمام انبیاء کا ایک ہی ہے کہ اللہ کو مانو اور اس کی بندگی کرو۔ اے برادران قوم اس کام میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو،
وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح جو ہے کفر کرنے والا نہ بنے۔ اور قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا اے ہود، وہ ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، یعنی واضح کھلی، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی بتوں کو، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ پہ نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور جب بھائی اور اس کے اختیار کا اظہار کیا کہ وہ جو چاہے کرے کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ ہے آج اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو آج نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے آج ہود کی قوم کے لوگ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ اس سے پہلے جتنے اسباق ہم نے دیکھے تھے اس میں بھی تمام انبیاء ایک ہی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت۔ یہ مین جو ہے اصل پیغام ہے جو تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دیا، اور یہی ہمارے لیے وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف لوٹاؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ قوم نے کہا، انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمارے خلجان میں جو ہے دخل کیا، گھر کیا، یعنی ہمیں جو ہے اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ تو جو ہمیں سمجھتے تھے کیسا ہے اس کے برعکس تو نے ہمیں ہمارے معبودوں سے جو ہے وہ ہٹانے کی اور ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کو تو میرے کس کام آ سکتے سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی مٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعوض نہ کرنا اور نہ ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آئے۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف آیتوں میں دیکھا یہی پیغام، یہی الفاظ، یعنی قرآن اپنے پیغام کو بار بار مختلف ذرائع میں ایک ہی پیغام کو دہراتا ہے، ایک ہی بات کرتا ہے، اس میں ہیر پھیر نہیں ہے۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس پر صالح نے ان کو خبر کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوتی۔ آخر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا، بے شک تیرا رب بھی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے حاکمیت اور اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ہی بچانے والا ہوں اور میں ہی جو عذاب دینے والا ہوں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔
سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دودھ پھینک دیے گئے سمود۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مستشبہ ہو گئے، یعنی شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی اور یہ سن کر ہنس دی، پھر اس نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی بیٹوں کی خوشخبری دی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی سوری بیوی سارا جو ہے وہ ہنسی کے اور بولی ہائے میری کم بختی کہ اب میرے ہاں اولاد ہوگی، جبکہ میں بھوریا پھوس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی جو ہے یہ جو ہے بوڑھے ہو چکے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتے ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا ابراہیم علیہ السلام اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھر سے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوار تھے۔ لوط نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، کچھ خدا کا خوف کرو اور اس معاملے میں جو ہے مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ اور پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسا دیے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی خود نہیں۔ مین پیغام کیا یہ کیے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی نہیں، یعنی خدا اللہ ہی ہے اور جو ہے اسی کی بات ہے۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ان سارے معبودوں کو چھوڑ دے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے؟ مطلب تمام قوموں کا یہی اعتراض تھا کہ جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم وہ کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے، اور جو تم بتا رہے ہو وہ سب غلط ہے، یا یہ کہ تم جھوٹے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راسبان آدمی رہ گیا۔ یعنی یہ اعتراضات تھے قوم کی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو اگر میں اپنی رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا
تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام کاریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں۔ یعنی انہوں نے تمام قوموں کے حوالے دیے جو پہلے عذاب کا شکار ہوئی۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، یعنی جس کا کوئی اختیار نہیں۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو، یعنی تعداد کے حساب سے۔ شعیب نے کہا، بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف تو کیا اور اللہ کو بالکل پس سے پشت ڈال دیا؟ یا جان رکھو تو میں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی طرف سے جو ہے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم بر رہا ہوں۔ آخر کا جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینک دیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم اپنی نشانی اور کھلی کھلی سن معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا، یعنی صحیح نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑی۔ کیسا برا صلاح ہے یہ جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کی وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکتے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے، اور وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس یہ گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے، یعنی قیامت کی نزدیک ہے، اتنی دور نہیں ہے کیونکہ زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی بات کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، اللہ یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب اختیار رکھتا ہے جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کو مطلب کیا تو ان معبودوں کی طرف
کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں جو ہے دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صاف ہے، جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کا جو ہے حکم مانے گا، اللہ کو اللہ مان کے اس کی عبادت، وہ کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے گا یا غیر مخلوق جو ہے جتنی اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے ان میں سے کسی کو اپنا الہ یا معبود بنائے گا، عبادت کرے گا، وہ جو ہے ان کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ عذاب۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارے رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور صبر کرو، اللہ صبر نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جس کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو تباہ نہیں کرتا جو اصلاح کرنے والے ہوں، جو نیکوکار ہوں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے رحموں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی، انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان والے لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ یہ ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے ہے کہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے اور علم کا اضافہ رہے۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ انجام کار تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں۔ تو یہ آج کے جو ہے درس کا حاصل سبق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں اس دنیا میں بھیجی، ان میں سے جنہوں نے اللہ کو اللہ مان کے اس کی عبادت کی، اس کے رسولوں کا احترام کیا اور ان کی ہدایتوں کو مانا، پیروی کی، اللہ نے انہیں نجات دی اور ان کے لیے آسانیاں بنائی۔ اور جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، تکذیب کی، اللہ کی جو ہے ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پر جمے رہے اور جو ہے عذاب کو للکارتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب۔ تو یہ آج کا سبق ہمارا انشاءاللہ کل کا آخری سیشن ہے، اس میں ہم کچھ وہ اصول ہیں قرآن سمجھنے کے وہ دیکھیں گے، تو اس کے ساتھ ہی ہماری اختتام ہو جائے گی۔ آئیے اختتامی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم السلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار یہی ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا